پوچھا گیا ہے کہ وظائف بھی کرتا ہوں مگر غم ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بعض لوگ صرف یہ وظائف کرتے ہیں لیکن جو فرائض ہوتے ہیں جی ان سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ اچھا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، بر وقت نماز پڑھنا وہ نہیں کرتے، اسی طرح دیگر جو منہیات اور ممنوع کام ہے ان سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ تو صرف پھر وظیفہ جو بندہ کرتا ہے اور وظائف اور اوراد کرتا ہے اسے پھر وہ کیا بنے گا؟ پھر نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا لازم اور ضروری ہے کہ جو بندہ فکر مندی اور غم سے بچنا چاہتا ہے ایک تو نمازوں کی پابندی کرے اور حرام خوری سے اجتناب کرے، جی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا، اذکار، صبح و شام کی جو اذکار ہے ان کی پابندی، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو برقرار رکھے، اس کا ورد کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت بڑا خزینہ ہے، اس کو قابو رکھے۔ اور اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں، درود شریف سے یہ غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے بندے نے نا وہ فرائض کی ادائیگی شروع کر رکھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی اس صاحب۔ حوالے سے جی شیخ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ فرائض بھی مکمل ادا کر رہا ہے، جی بالکل، منہیات سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیفیں، پریشانیاں، جی جی مشکلات، مصائب آتے رہتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل، تو جب ایسی صورتحال ہو نا تو پھر بندے کو صبر کرنے کا حکم ہے اسلام میں۔ اللہ سے کوئی آزمائش، امتحان، پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے مومن، اور جب مومن صبر کرتا ہے نا تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان اصابت ہو سراء و شکرا، اگر اسے خوشی ملے، خوشحالی ملے، آسانی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ اصابت ہو ضراء و صبرا، اور اگر اس کو تکلیف آئے نا تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا سبحان ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، امام الانبیاء نے فرمایا یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے مومن کے۔ ماشاء اللہ، اور یہ بات حقیقت ہے جی کہ دنیا میں آزمائشیں، امتحانات، تکلیفیں، مصائب اذکار کرنے والوں پر بھی آتی رہتی ہیں، بالکل، اور اللہ رب العالمین اس لیے نازل کرتا ہے ان پر کہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں نا ان آزمائشوں سے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے درجے اپنے ہاں بلند کر لیتا ہے۔ جی جی بالکل، یہ حدیث بھی ہے، سنت ہے ٹھیک ہے، اللہ کی اپنے نیک صالح مقرب بندوں میں، کہ جتنا زیادہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں اور امتحانات اور مصائب اس کا وہ گھیر لیتے ہیں، وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اسے دنیا میں۔ بالکل ٹھیک ہے جی بے شیخ شک محترم، شیخ صاحب نے جو اضافہ فرمایا نہایت مناسب۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جی جی اچھا، اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں، اور اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ ساری باتیں ہیں، یعنی کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے جب بندہ صابر ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہی فرما کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو بے شک یہ صبر بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں فیکٹر، یہ آیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جی اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ جی وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ صبر کرنا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اگر اذکار کے بعد بھی، فرائض کی پابندی کے بعد بھی آزمائشیں نہ ٹلیں جی جی، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ان اذکار میں فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ ان فرائض میں فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا۔